بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2316 ہے اور آج سورۃ الانشقاق کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 22 تا 25، 22 to 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل الذین کفروا یکذبون واللہ اعلم بما یوعون فبشرهم بعذاب علیم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، بل الذین، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، یکذبون، وہ جھٹلاتے ہیں، واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما یوعون، جو کچھ وہ محفوظ رکھتے ہیں۔ فبشرہم، تو آپ انہیں خوشخبری دے دیجئے، بعذاب علیم، دردناک عذاب۔ الا الذین، مگر وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ ترجمہ یوں ہے، بلکہ یہ کافر لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں، اور جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اب تم انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو ایسا ثواب ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ان 4 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ کافر لوگ تو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ دوسری بات، جو کچھ یہ لوگ جمع کر رہے ہیں اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ تیسری بات، اے پیغمبر آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ چوتھی بات، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے انہیں ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بزرگان محترم، ان کافروں کی سرکشی کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کافر لوگ سب کچھ جان بوجھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کی توحید کو جھٹلاتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ یا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ان کے حسد کی وجہ یہ ہے کہ ایک غریب اور یتیم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، یا پھر اس خوف سے کہ اگر ہم اس نبی پر ایمان لے آئیں گے تو ہمیں اس یتیم کو اپنا سردار ماننا پڑے گا، جو ہماری سرداری ہے اور ہمارا جو دبدبہ ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ لہذا ان کی سوچ اور حسد نے انہیں دین اسلام سے اور ایمان سے دور رکھا۔ اب یہ لوگ اسے ظاہر کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ تو اسے خوب جانتا ہے، اور جو کچھ یہ لوگ گناہ کر رہے ہیں اسے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ کر رہا ہے۔ ان کی اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے اے نبی آپ انہیں قیامت کے دن دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہاں پر انہیں طرح طرح کی دردناک سزائیں دی جائیں گی، اور ایک لمحے کے لیے ان سزاؤں میں کوئی تخفیف اور کمی نہیں ہوگی۔ لیکن ہاں، اگر ان میں سے کوئی اپنی ان حرکتوں اور گناہوں سے توبہ کر کے ایمان لے آئے اور پھر بقیہ زندگی اسی ایمان پر قائم رہتے ہوئے نیک اعمال بھی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر جو کام فرض کیے ہیں انہیں بخوبی صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی رغبت کی خاطر انجام دے تو ایسے لوگ اس عذاب سے مستثنی ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسے لوگوں کو بے حساب اور کبھی نہ ختم ہونے والے اجر سے نوازے گا، یعنی ان کے ان اعمال کے بدلے میں انہیں جو انعامات دیے جائیں گے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ عطاء غیر مجذوذ، یہ ایک ایسی عطا ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سورہ ہود آیت نمبر 108 108۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں بھی اس عطا و جزا کا مستحق
بنا دیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے. جزاکم اللہ خیر.